اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام دین اور خواتین ذرائع ناچیز ندا نسیم کے ساتھ۔ جناب، کچھ ایپیسوڈ سے ہم بات کر رہے ہیں طہارت، نظافت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی یا کلینلنس کے حوالے سے۔ یہ کیا ہے جناب؟ طہارت بیسیکلی مسلمان کا شعار ہے اور اس کے وقار و شرف کی آئینہ دار ہے۔ ہر صاحب ذوق جانتا ہے کہ جب وہ صاف ستھرا ہوتا ہے تبھی اس کی جو طبیعت ہے، جو اس کی طبیعت سلیمہ ہے، اس کو بھی وہ یہ بات پسند آتی ہے، اور جو سامنے دیکھنے والا ہے اس کو بھی وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ تو یقیناً جب دین فطرت ہمیں جو احکامات دے رہا ہے وہ ہمارے حساب سے دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور وہ وہی احکامات ہمیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے اپنے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی سمجھائی ہوئی شریعت کی وساطت سے، کہ جو ہمارے لیے بہترین ہیں، جن پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم ایک بہترین انسان، مسلمان تو بنیں گے لیکن ایک بہترین انسان بھی بن جائیں گے۔ تو جناب، ہم سیکھ رہے ہیں طہارت کے احکامات، کیونکہ عبادات کی جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، وہ بھی طہارت ہے۔ تو جناب، طہارت خود سے نجاست کو، غلاظت کو دور کر لینا ہے۔ ہم نے بات کی بنیادی اقسام کی کہ طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ کیا ہیں۔ ہم نے کل بات کی کہ نجاست کیا ہے، نجاستوں کی کتنی اقسام ہیں۔ تو ہم نے بات کی کہ نجاست بیسیکلی یا تو حقیقیہ ہوتی ہے یا حکمیہ ہوتی ہے۔ جو حقیقی نجاستیں ہیں اس میں نجاست غلیظہ جس کا سخت حکم ہے، اور نجاست خفیفہ جس کا ہلکا حکم ہم نے کل جانا۔ ہم نے پھر بات کی جو حکمی نجاست ہے وہ حصی طور پہ جو ہے وہ محسوس نہیں کی جا سکتی، موجود نہیں ہوتی، فزیکل اس کی اپیرنس نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک ایسی حالت ہے کہ جو کسی مرد و زن پہ طاری ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ پاکیزہ حالت میں موجود نہیں ہوتا، اور اس نجاست کو کیسے دور کیا جائے اس حوالے سے بھی ہم نے کلام کیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو انہیں کیسے پاک کیا جائے گا، برتنوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، اب یہ پریکٹس کم ہو رہی ہے، لیکن جناب کلمہ پڑھ لو تو برتن پاک، کلمہ پڑھ لو تو کپڑے پاک۔ کیا ایسا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمیں شرعی احکامات سیکھنے ہیں اپنی عالمات سے جو ہمارے ساتھ آن دی سیٹس موجود ہیں۔ ماشاء اللہ میری پہلی مہمان اسکالر مدلل، مکمل اور جامع گفتگو فرماتی ہیں، خوش بیان ہیں، خوش گفتار ہیں، عالمہ ڈاکٹر فرزانہ بڑی عرصے کے بعد ماشاءاللہ آج حاضر ہوئی ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں ان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاجی گرامی، الحمدللہ سب خیریت چل رہی ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ سلامت رکھے میری بہن آپ کو۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پرمغز عالمانہ گفتگو فرماتی ہیں۔ عالمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن جن کو ہم سلام عرض کر رہے ہیں، عالمہ ہاجرہ امین۔ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ الحمدللہ۔ ناظرین، ہماری خوش نصیبی کہ مفتیان کرام ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اور کچھ عرصے سے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی محمد مدنی رضا صاحب، جن کا جداگانہ انداز تکلم ہے، ایمان افروز پرمغز گفتگو فرماتے ہیں، اور بڑے نفع بخش ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ میں بہت سارے میسیجز ایسے ریسیو کرتی ہوں کہ جن میں ان کی بڑی تعریفیں آتی ہیں، تو بڑے اشرف اور بلند مرتبہ سلام عرض کر رہے ہیں مفتی محمد مدنی رضا صاحب کو۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ نجاست ہم نے کل سیکھی، ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم دہراتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ دہرانا بھی اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے، اور یاد دہانی سے ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ نجس کپڑوں کو اب نجاست لگ گئی، ہم نے سیکھ لیا کیا ہوتی ہے، پاک کیسے کیا جائے، ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جی، اگر دیکھیں نجاست کپڑوں پر لگ گئی ہے
تو آپ نے ابتدائی قسطوں میں ایپیسوڈ میں آپ نے یہ بھی بتائی ہوگی ڈیٹیل کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مرئیہ اور ایک غیر مرئیہ. بالکل آسان الفاظ میں کہوں تو جو دکھائی دے اور ایک نہ دکھائی دے. ٹھیک ہے. مطلب جس کا جسم ہو باقاعدہ جیسے گوبر وغیرہ ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کا جسم وغیرہ نہیں ہوتا، جیسے ناپاک پانی کپڑے پر لگ گیا یا بچوں کا پیشاب وغیرہ لگ گیا تو وہ نظر نہیں آتا سوکھنے کے بعد. اچھا، نجاست کی بھی دو اقسام ہیں. اسی طرح پانی کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں ہم لوگ کہ ایک تو پانی یہ ہوتا ہے کہ ٹھہرا ہوا پانی لائک ٹب سسٹم والا، اور ایک پانی ہوتا ہے جاری بہتے پانی، یعنی جس میں دار منقطع نہ ہو. تو جب نجاست کی بھی دو اقسام ہے، پانی کی بھی دو اقسام ہے، تو اس اعتبار سے میں چار اس کی صورتیں بنیں گی، اس اعتبار سے میں ڈیٹیل بیان کروں گی. تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ نجاست وہ ہے جو مرئیہ ہے، نظر آ رہی ہے، اس کا کوئی جسم ہے گوبر وغیرہ. اب اگر اس کو بہتے پانی میں دھوئیں یا ٹھہرے ہوئے پانی میں، مطلب ٹب سسٹم سے دھوئیں، دونوں میں طریقہ کیا ہوگا کہ وہ نجاست جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ زائل ہو گیا تو اٹ مینس آپ کا کپڑا پاک ہو گیا. اب وہ ایک مرتبہ دھونے میں اگر زائل ہو جاتا ہے تو پہلی مرتبہ میں پاک ہو گیا، اور اگر 2-3 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا ہے تو 2-3 مرتبہ دھونے کے بعد جب وہ نجاست زائل ہو گئی دین کپڑا آپ کا پاک ہو گیا. اور اگر اس پر وہ مطلب بعض اوقات وہ اس کے اسٹین رہ جاتے ہیں نا، دھبا وغیرہ رہ جاتا ہے، تو اگر مشقت کیے بغیر وہ دبا بھی نکال پائیں تو اچھا ہے، اور اگر نہ نکل سکے مشقت کے بغیر تو پھر شریعت کہتی ہے کہ پھر اس دبے پر میں دبا بھی مطلب پاک ہو گیا، اب کپڑا دبا ہے، نو پرابلم، آپ اس میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں. آپ نے اپنی سی کوشش کر لی، دھبا موجود ہے تو شریعت لیکن زیادہ رعایت دیتی ہے. جی رخصت ہے کہ زیادہ مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. صحیح. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ نجاست وہ ہے غیر مرئیہ جو نظر نہیں آ رہی ہے. اب اس کو اگر ہم بہتے پانی میں دھو رہے ہیں کہ جس کی دھار منقطع نہیں ہو رہی، جاری پانی میں دھو رہے ہیں، تو اتنا آپ کو ظن غالب ہو جائے یقین کے قریب کہ اس میں سے اب نجاست پانی کے ساتھ بہہ کے نکل گئی ہے، اٹ مینس پھر وہ کپڑا پاک ہو گیا. یہ تو جاری پانی میں ہے. لیکن اگر جاری پانی نہیں ہے، کیونکہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے پانی کی کمی بالکل بہت زیادہ، بعض علاقوں میں تو بہت زیادہ گندا پانی آ رہا ہے، پھر وہاں پانی بھی گندا آ رہا ہے. تو آپ پانی ٹب سسٹم سے اگر کوئی وہ پاک کر رہی ہیں تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ دھویا، اس کو پوری طاقت سے نچوڑا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے، پھر سیکنڈ ٹائم، پھر تھرڈ ٹائم. جب تھرڈ ٹائم نچوڑ لیں گی تو وہ کپڑا پاک ہو گیا. تو پھر اب یہ مطلب جیسے مرئیہ و غیر مرئیہ کی اقسام ہے، اور اسی طرح جاری و غیر جاری پانی کی ہے، تو اس طرح وہ کپڑا پاک ہو گیا. اچھا، ایک بس چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خواتین کا پروگرام ہے تو دیکھیں لیڈیز کے کچھ کپڑے اس طرح کے ہوتے ہیں، بہت نازک ہوتے ہیں. تو آپ کیا اگر اس کو ٹب سسٹم سے دھو رہی ہیں جارجٹ وغیرہ، تو کیا اس کو اتنی طاقت سے نچوڑیں گے کہ پاک تو ہو گیا لیکن کپڑا پہننے کے قابل نہ رہا، تو مال کا ضیاع بھی اسلام کی نظر میں محبوب نہیں ہے. تو اس کی صورت کیا ہوگی کہ جارجٹ وغیرہ کے کوئی کپڑے ہیں جس طرح کا نازکی کی وجہ سے، تو اسے کیا کریں، دھو کر اس کو ہینگ کر دے تاکہ اس کا پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے. پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب تیسری دفعہ اس کا پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے گا تو وہ کپڑا پاک ہو گیا، اور آپ کا کپڑا بھی سیف. یعنی نازک کپڑوں کو نچوڑ کے ہم اس کو پاک کرنے کے بعد ایسے نہ وہ پہننے کے قابل ہی نہ رہے. بس رعایت ہے، آسانیوں کا مذہب ہے ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہم اگلا سوال آپ تک لے کے آئیں گے. عالمہ ہاجرہ، مجھے یہ بتائیے کہ برتن یا فرنیچر اگر ناپاک ہو جاتا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، قے کر دی، یا دیگر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اب انہیں کیسے پاک کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، برتن ہوں یا فرنیچر، ان کی بنیادی طور پر دو طرح کی اقسام بن جاتی ہیں. کچھ برتن اور کچھ فرنیچر ایسے ہوتے ہیں جو نجاست کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایبزارب کر لیتے ہیں، یا پھر اس میں چھوٹے چھوٹے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹی سی ڈیزائننگ ہے، پتلی سی، باریک سی. اگر اس طرح کا برتن ہے جو نجاست کو ایبزارب کر رہا ہے، یا پھر اس پر مختصر سے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اسے پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسے پانی سے ہی پاک کرنا ضروری ہوگا. اسے ہم پہنچ کر یا پھر کسی اور طریقے سے پاک نہیں کر سکتے، کیونکہ چونکہ اس میں نجاست جذب ہو چکی ہے. صرف کلمہ پڑھ دیا، نہیں، کلمہ پڑھنے کا تصور، خواتین زور سے کلمہ پڑھ لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ پاک ہو گیا، اور ڈانٹ بھی پڑتی ہے، تم لوگ کو یہی نہیں پتا ابھی. تو یہ والے معاملات پاک کرنے کے حوالے سے کلمہ پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے. کپڑا کوئی اس کے اوپر ایسی نجاست نہیں ہے معاذ اللہ کفر وغیرہ والی جو کلمہ پڑھ کر وہ نجاست دور پانی سے ہی دور ہوگی. پانی سے ہی دور کرنا لازم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ نہیں شامل کر لوں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام سدرا، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. سدرا، خوش آمدید. میرا کوشچن یہ ہے کہ پاک ہونے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے
جی تو اس سے پہلے اعوذ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ اگر وہ نہ پڑھ جائے تو غسل ہو جائے گا؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی، بہت اچھا سوال ہے اور اس کو ہم نے ضرور شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا سدرا۔ اچھا، اپنی بات مکمل کیجیے حاجرہ۔ جی، تو میں عرض کر رہی تھی کہ اگر اس فرنیچر یا برتن پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں یا پھر وہ نجاست کو جذب کر رہا ہے، جیسے مٹی کے برتن ہوتے ہیں یا لکڑی ہے جس پر پالش نہیں کی گئی، تو چونکہ وہ نجاست اور اس پر پانی بھی گر جائے تو اسے جذب کر لیتی ہے، تو اسے پانی سے دھو کر ہی پاک کرنا ضروری ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ پالش شدہ لکڑی ہے یا جیسے اسٹیل کے یا کانچ وغیرہ کے برتن ہیں جس پر کوئی ڈیزائننگ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اسے پاک کرنے کے لیے ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم چاہیں تو اسے دھو کر پاک کریں پانی سے، اور چاہیں تو اسے کسی چیز سے پہنچ کر بھی پاک کر سکتے ہیں، ٹیشو سے، کپڑے سے یا وائپ وغیرہ سے، آپ کسی بھی طرح اسے پہنچ کر بھی پاک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت ہر چیز کو پاک کرنے کا مطالبہ ہم سے نہیں فرماتی۔ یہاں روک رہی ہوں میں معذرت کے ساتھ، شریعت ہر چیز کو پاک کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کرتی۔ خواتین بعض اوقات پریشان ہو جاتی ہیں تو اس لیے ہم یہ آسانیاں بھی سمجھا رہے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، کینیڈا سے ہیں یہ میری بہن، ویلکم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم زائبہ جی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، وعلیکم السلام میری بہن، آپ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، میں فاطمہ بول رہی ہوں۔ فاطمہ، باجی یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نا پاکستان میں رہتے، تو میں ادھر رہتی تو وہ مجھ سے کبھی کبھی پیسے منگاتے، تو کہ اور وہ سید نہیں ہے، میں سید ہوں، تو کیا میں ان کو وہ پیسے جو بھیجتی ہوں تو اس کو میں زکوٰۃ بول کے میں دے سکتی ہوں ان کو؟ ہسبینڈ کو؟ جی اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میری بہن۔ اچھا حاجرہ، کہہ رہی تھی کہ شریعت ہر چیز کو پاک کرنے کا مطالبہ نہیں فرماتی، بلکہ صرف ان چیزوں کو پاک کرنے کا یا اس وقت پاکی کا مطالبہ فرماتی ہے کہ جب اس چیز کو ہمیں نماز کے لیے استعمال کرنا ہو، جیسے اس جگہ پر ہمیں نماز ادا کرنی ہے، یا پھر پاک نہ کرنے کی صورت میں خود ناپاک ہونے کا اندیشہ ہو۔ اب اگر بالفرض فرنیچر وغیرہ پر نجاست لگ گئی اور ہم اسے پانی سے دھونے بیٹھے تو پھر صورت میں ہو سکتا ہے وہ پاک تو ہو جائے لیکن وہ دکھنے میں یا اس کی جو بظاہر صورت ہے وہ بالکل خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم اسے صرف پہنچ دیتے ہیں کہ کم از کم اس جگہ سے نجاست کہیں اور منتقل نہ ہو، اگرچہ وہ شرعی طور پر پاک نہیں ہوا تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایسی چیزوں میں مال کا ضیاع لازم آتا ہے اور شریعت ہمیں مال کی حفاظت کا بھی حکم دیتی ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو اس طرح مشقت میں ڈالنا اور پھر کوسنا کہ شریعت کا حکم تھا اس لیے ہم نے اپنے مال کو خراب کیا، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم فرنیچر وغیرہ ناپاک ہو جاتا ہے اور اسے کسی کپڑے وغیرہ سے پہنچ بھی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، باقاعدہ دھونا ہی ضروری نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ عموماً اسے نماز وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت شکریہ، بہت مفصل جواب اس تعلق سے مل گیا۔ ایک اور سوال ہم شامل کریں گے لیکن ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، حاضر ہوتے ہیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، اور بات ہو رہی ہے جناب نجاستوں کے احکامات کے تعلق سے۔ اگر نجاست کپڑوں پہ، فرنیچر پہ، صوفوں پہ، کارپیٹس پہ یا کسی بھی چیز پہ لگ جائے تو انہیں کیسے پاک کیا جائے؟ بریک سے قبل ہم نے نجس کپڑوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا شرعی طریقہ ہے، یہ سیکھا ہے، اور اگر برتنوں یا فرنیچر پہ ناپاکی لگ جائے تو اسے کیسے دور کیا جائے۔ مفتی محمد مدنی رضا صاحب ہماری خوش نصیبی ہے کہ آن بی پر براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ اور مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ فرنیچر کے تعلق سے میری بہنوں نے، عالمات نے کلام کیا، ان پہ بیڈ شیٹس بچھی ہوئی ہوتی ہیں، یوزلی کاٹن کی یا جرسی کی، اس طرح کی مٹیریل کی، تو بچوں کی نجاست لگ جاتی ہے، تو اسے کیسے پاک کیا جائے؟ کیا اسے چھوڑ دیا جائے؟ شریعت کیا رعایت دیتی ہے اس تعلق سے؟ اور اگر نہیں تو کیا شرعی احکامات ہیں؟ پھر اگر دیواریں ناپاک ہو جائیں یا فرش ناپاک ہو جائے تو اسے کیسے پاک کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے یہاں پر ہے نا دو رویے بہت ایکسٹریم پر ہیں۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات پاکی کے لیے جو امور ضروری ہوتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ طریقہ ہے کہ جس چیز کو پاک کرنا ضروری نہیں ہوتا اس کی پاکی کے لیے بہت زیادہ پریشانی اٹھائی جاتی ہے۔ تو ان دونوں ایکسٹریم کے بیچ میں ایک معتدل راہ یہ ہے کہ اولاً یہ ذہن میں رکھے کہ ہم جو پاکی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں یا جس چیز کو پاک کرنا ضروری ہے، یہ وہی امور ہیں کہ جن کا تعلق ہماری عبادات سے ہوتا ہو، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو ہماری عبادت میں استعمال کی جاتی ہوں۔
تو ان کو پاک کرنا تو بہرحال ضروری ہے ہی. اور اگر ان کے علاوہ جیسے ہماری نماز کی جگہ ہے, لباس ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا جسم ہے, اگر ان 3 مقامات کے علاوہ کسی اور مقام پر نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو پاک کرنا شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے. اب اس کے پاک کرنے کے طریقے ہمارے علماء نے جو بیان کیے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کو پاک نہ کیا گیا اور ان پر نجاست کا کوئی اثر ہوا اور ہمارا کوئی جسم کا گیلا حصہ اس پر لگ گیا, لباس کا گیلا حصہ اس پر لگ گیا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناپاکی چھوٹ کر ہمارے کپڑوں پر لگ جائے. حالانکہ یہ بھی بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے کہ اس طرح سے کپڑے ناپاک ہو جائیں, لیکن احتیاطاً یہ حکم دیا گیا ہے. چنانچہ اگر کسی مقام پر اس طرح کی چیزوں کو پاک کرنے میں دقت ہو تو وہاں پر یہ پاک کرنا ضروری نہیں ہوتا. اب آپ آ جائیں میٹریس وغیرہ کو پاک کرنے کا سلسلہ, تو عموماً میٹریس بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں, اور بیڈ شیٹ کو تو کپڑوں کی طرح آرام سے وہ پاک کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میٹریس جو ہے وہ عموماً بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں, بعض اوقات کہ ان کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے, تو اٹھا کر ان سے پانی بہانا اور بہت زیادہ اس کے اندر دقت ہوتی ہے. تو اس میں اگر کوئی بالفرض پاک نہیں کرنا چاہتا تو اس کو رعایت ہے, اور اگر پاک کرنا چاہتا ہے تو وہی صورت ہے کہ جس مقام پر, جس حصے پر نجاست لگی ہے اس کو اگر جاری پانی سے دھو رہے ہیں تو جب تک اس نجاست کا اگر کوئی اثر ہے, جیسے نجاست مرئیہ غیر مرئیہ کی تفصیل ذکر کی کہ اگر نجاست کا کوئی اثر ہے تو وہ اثر دور ہونے تک پانی بہائیں گے, اثر نہیں ہے تو جب تک قلبی تسلی نہ ہو جائے پانی بہائیں گے. اور اگر بالفرض غیر جاری پانی سے دھو رہے ہیں اور اس میں بھی نجاست کا اگر اثر ہے تو وہ اثر زائل کرنا ضروری ہے, اور اگر نجاست کا کوئی اثر موجود نہیں ہے تو 3 مرتبہ پانی بہا کر اور تینوں مرتبہ قطروں کے موقوف ہونے کا انتظار کیا جائے گا, جس کی تفصیل ہماری بہن نے ذکر کی تھی, اس لیے میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. تو وہ طریقہ کار پھر اختیار کریں میٹریس کے لیے بھی. اور اسی طرح دیواروں کا بھی مسئلہ ہے کہ دیواروں کے لیے پاک کرنا شرعی طور پر کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن بالفرض اگر کوئی پاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زمین ہو یا دیواریں ہوں, جو چیز زمین کی جنس سے ہوتی ہے, اگر وہ اس پر کوئی نجاست لگی اور وہ خشک ہو گئی تو زمین اور دیواریں خود بخود پاک ہو جاتی ہیں. البتہ اگر ان کے اوپر کوئی ایسی آئل پینٹ وغیرہ ہوا ہو یا جس طرح کا کوئی ایسا پینٹ ہو کہ جو نجاست کو دیوار تک نہ پہنچنے دے رہا ہو یا دیوار کے سلسلے میں مانع بن رہا ہو دیوار تک پہنچنے میں, تو پھر اس دیوار کو پاک کرنا ضروری ہوگا. اور اس میں بھی وہی طریقہ ہوگا کہ اگر جاری پانی سے دھو رہے ہیں تو قلبی تسلی تک, اور اگر غیر جاری سے دھو رہے ہیں تو پھر 3 مرتبہ اس پہ پانی بہائیں گے, اور جیسی قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں, دیوار تھوڑی سی خشک ہو جائے تو اس طریقے سے ہر مرتبہ انتظار کریں گے. تیسری مرتبہ جیسی ہی خشک ہوگی تو وہ پاک ہو جائے گی. یہ تفصیل ہے, اس تفصیل کو سامنے رکھ کر اگر آپ پاک کرنا چاہیں پاک کر لیں, اور اگر نہیں کرتے تو بھی کوئی حرج نہیں. بس پھر ایک ہی احتیاط کرنی ہوگی کہ میٹریس اگر آپ نے پاک نہیں کیا تو وہاں پہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے. اگر خواتین کے ساتھ کوئی ایشو ہے جیسے پاؤں وغیرہ کے اندر, یا گھر کے اندر کوئی اور بزرگ ہیں تو وہ بیڈ کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے, خاص اس حصے کے اوپر تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. وہاں پہ پھر موٹا کپڑا بچھائیں اور نماز وغیرہ کی ادائیگی کر لیں اگر کرنی ہو تو. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ماشاءاللہ. ناظرین, بالتفصیل ہم نے جوابات سنے مفتی صاحب سے کہ کس طرح سے دیواروں کو, فرش کو, اور شریعت کہاں مطالبہ کرتی بھی ہے کہ ہمیں وہ چیز پاک کرنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں. جناب, ہم سیکھ رہے ہیں نجاستوں کو دور یا پاک کرنے کے احکامات. عالمہ ڈاکٹر فرزانہ, میں آپ کی سمت آؤں گی, اور اسی ضمن میں مجھے بتا دیجئے کہ صوفے پہ یا کارپیٹ پہ اگر نجاست لگ جاتی ہے تو اسے کیسے پاک کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, صوفے ابھی جیسے ذکر ہوا کہ صوفہ ہے یا کارپیٹ ہے, تو اگر ڈرائنگ روم میں ہے یا ہم ایسی جگہ ہے کہ وہاں ہمیں نماز نہیں پڑھنی تو اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ روم میں بھی بچھے ہوتے ہیں یا واقعی ڈرائنگ روم میں نماز پڑھی جاتی ہے, تو اب کارپیٹ تو اتنا ہے, جیسے ابھی بھی پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ پانی کی بھی کمی ہے اور جگہوں کی بھی تنگی ہے کہ کہاں اس کو دھو کر پھر سکھانا. اور اگر باہر جیسے کارپیٹ وغیرہ دھلتے ہیں تو اگر وہاں ایسی مشینری ہیں کہ 3 مرتبہ دھلا اور 3 مرتبہ اس کا پانی نکل گیا تو وہ پاک ہو گیا, وہی ٹب سسٹم والا فارمولا. لیکن اگر گھر پہ کوئی خاتون خود کر رہی ہے کہ وہ ایک حصہ گندا ہو گیا, ناپاک ہو گیا, بعض اوقات تو جو کارپیٹنگ لوگ کروا لیتی ہیں وہ چپکا دیتے ہیں, بالکل چپک تو جاتا ہے, پھر وہ کیسے اکھیڑنا بھی مشکل ہوتا ہے, اکھیڑ کے مشقت میں پڑنا ہے, پورا کمرہ وہ آپ کا کارپیٹ بھی خراب ہو جائے گا. صحیح. تو اس کے لیے یہ ہے کہ گھر پر جو آپ نے کرنا ہے تو وہ جو جتنی نجاست ہے نا اس کو ایبزارب کر لے, ٹاول سے, اسپن سے, کسی بھی طرح وہ ساری نجاست کپڑے میں جذب ہو جائے, خشک ہو جائے. اب ڈرائی ہو گئی, اس کو ڈرائی کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو ہم جا نماز بچھا کر پڑھتے ہیں نماز, تو آپ اس پہ جا نماز بچھا دیں گے موٹا والا, تو نیچے نجاست ہے, اب اوپر اس کا کوئی وہ
तसलसल बाकी नहीं है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक इसी है। तरह तिलावत करनी है तो मोटा कपड़ा कोई और कारपेट उसके ऊपर अलग से जो होते हैं वो बिछा कर आप पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं बिछा हो, बस एक एहतियात ये करनी है कि गीले पैरों के साथ या गीले हाथों के साथ वहाँ बैठना नहीं है, क्योंकि गीले हाथ आपके हैं या पैर हैं तो वो उससे जब मस होगा, टच हो गया तो वो आपके भी पैर, नापाक तो वो हो जाएंगे। आपके पैर नापाक हो ठीक जाएंगे। है। इसी तरह सोफे का भी है कि सोफे का भी यही प्रॉब्लम है, तो वो नजासत पूरी अच्छी तरह खुश्क कर लें ताकि वो फैले ना कहीं हो। और फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछा कर आपको तिलावत करनी है सोफे पे बैठ कर, तो कपड़ा बिछा कर फिर आप तिलावत कर लें। ठीक या है। फिर एहतियात कर लें कि उस जगह पे ना किसी और सोफे पे बैठ कर आप तिलावत कर लें। तो वो जहन में रखें, क्योंकि अगर ये सब तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त में पड़ने वाली बात है और अपने माल को ज़ाया करना भी है। सही। और अगर मालूम नहीं है किसी, एक और हम ये केस भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बच्चों का घर है, 4-5 बच्चे हैं जिस घर में, तो वहाँ बच्चों ने कोई जगह नजासत लगाई, वो सूख गई, नज़र भी नहीं आ रही, कोई सोफ़ा है या कोई कालीन है, कोई कारपेट है, तो अब माँ पे लाजिम तो नहीं है ना कि वो उसको भी साफ़ करे, अगरचे उसको मालूम भी नहीं है कि वो जगह नापाक हुई थी, वो जगह सूख गई, तो अगर उस पर आप कोई कपड़ा बिछा के बैठ रहे हैं, एक एहतियाती, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है, हाँ, बच्चे जहाँ होते हैं तो हर एक एहतियात कर रहा होता है, हत्ता कि जो मेहमान आ रहे होते हैं ना वो भी मोहतात हो जाते हैं कि हाँ, तो आप कपड़ा बिछा करके मोहतात हो रवैया ये कपड़ा बिछा कर आप नमाज पढ़ लें, क्योंकि बच्चों का नहीं पता होता। मोहतात रवैया ये है कि आप कपड़ा बिछा कर, और जा नमाज की तो वैसे हमारी प्रैक्टिस होती है, हम जा नमाज बिछा कर ही नमाज पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। तो जायनमाज बिछा लीजिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी एहतियात की जाए, वरना क्या कह सकते हैं जनाब, कहीं पे बच्चों की तरफ से ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और कहीं पे माएँ खुद ज़रा सा ध्यान कम रखती हैं, तो जनाब रखना चाहिए ध्यान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम आलिमा हाजरा आपकी समझा रहे हैं कि अगर हालत वज़ू में जिस्म पे कोई नजासत लग जाती है तो क्या जिस्म पे नजासत लग जाने से, बाज़ लोग ये हम बात कर रहे हैं कि मुफ्सिदाते हमने वज़ू पढ़े थे, तो उस ताल्लुक़ से बताइए क्या वज़ू चला जाएगा, जाता रहेगा या बाकी रहेगा? क्या सिर्फ़ उस नजासत को उस पर्टिकुलर एरिया से, चाहे वो लिबास का कोई जुज़्व है या कोई बॉडी पार्ट है, कोई हमारा जिस्म के आज़ा में से कोई ऐसा उज़्व है कि जिसके ऊपर वो नजासत लग गई है, दूर कर लेना काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नजासत का निकलना वज़ू टूटने का सबब बनता है, नजासत का लगना वज़ू टूटने का सबब नहीं बनता। लिहाजा अगर हमारे जिस्म से कोई नजासत निकल कर नहीं लगी, बल्कि बाहर से कहीं लग गई, जैसे बच्चे को उठा लिया और उसके ऊपर कोई नजासत थी वो लग गई, या फिर किसी और जगह से कोई नजासत हम पर लग गई है, या जैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी पाई जाती है कि छोटे बच्चे को वॉश करवाया तो हमारा वज़ू टूट जाएगा, हमने बच्चे का सितर देख लिया तो हमारा वज़ू टूट जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, चाहे नजासत लगे या फिर हम किसी बच्चे वगैरह का सितर देखें, उसको देखने से या उस नजासत के लगने से हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। स्पेसिफिक बस उस जगह को ही धो लेना काफ़ी होगा, बाकायदा पूरा गुस्ल करना या पूरा वज़ू करना लाजिम और ज़रूरी नहीं होगा अगर हम बावज़ू हैं तो। अच्छा, और माओं का ये सवाल होता है, मैंने यूजुअली देखा है और आता भी है कि बच्चों को वॉश करवाने से क्या वज़ू टूट जाता है या बाकी रहता है? जी नहीं, उनको वॉश करवाने से भी वज़ू नहीं टूटेगा, चाहे वो गुस्ल करवाएं या फिर वैसे ही वॉश करवाएं या पैम्पर वगैरह चेंज करें, किसी भी सूरत में वज़ू नहीं टूटेगा, वज़ू बाकी रहेगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। वालेकुम सलाम जी, मैं दुर्रे शहवार बोल रही हूँ। दुर्रे शहवार, खुशामदीद कहते हैं मेरी प्यारी बहन, क्या सवाल है आपका? निदाफी, आप मेरी मोस्ट फेवरेट एंकर हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। और आपका बहुत मुझे ये आपका सवाल बहुत करना शुक्रिया जी, है सवाल कि कीजिए। ये जो छोटे बच्चे नौमौलूद होते हैं, ये कपड़ों में से दूध निकाल देते हैं, तो क्या इससे हम नापाक हो जाते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते? अगर हम उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और ड्राई करके नमाज पढ़ लें तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी या फिर हम नापाक हो जाएंगे, हमें दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा? ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की दुर्रे शहवार। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, शामिल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्रिया अल्लाह का। आप कौन है मेरी बहन, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम किरण है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मुझे वज़ू से मतलब एक बात पूछनी थी। जी कीजिए। कि जैसे देखें, दुल्हन की बात भी कर रहे हैं, मेकअप करने से पहले अगर वो वज़ू कर लें और उसके बाद जब वो तैयार होती है मेकअप कर ले तो उसके पास नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं ना, अगर वज़ू कायम है? जी, क्योंकि कुछ यहाँ पे कह रहे थे कि नहीं जी ये तो नहीं, वज़ू ही नहीं हो। अच्छा, ठीक है जी, मैंने सवाल आपका समझ भी लिया, लिख भी लिया। सवाल से हमने बात भी की थी, शायद आपसे वो एपिसोड मिस हो गई, आज दोबारा कर लेंगे। एक और कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, माजरत ये लाइन ड्रॉप हो गई है, आप हमें कॉल बैक कर सकती हैं।
ہم منتظر ہیں جی، بریک لے رہے ہیں اس وقت. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ذکر الہی سے اپنے قلوب کو، اپنی زبانوں کو جب سجائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے گا اور رحمتوں کی برسات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ یحب المطہرین. ستھرے اور پاکیزہ لوگ اللہ کو محبوب ہیں، اسی لیے ہم طہارت کے احکامات سیکھ رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہر گھر میں پاکیزگی کا اہتمام ہو. ایک کالر شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نماز کے سوال پوچھنا ہے کہ 4 فرض پڑھ کے اگر ہم سو جائیں اور وطر میں رات کے 3 بجے پڑھوں اور اگر آنکھ نہ کھلے تو قضا وطر کی ہوگی صرف یا فرض بھی ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اور میں اب اپنی عالمات کی طرف دوبارہ بڑھوں گی. مجھے یہ بتا دی، اب کی بات مکمل ہو گئی تھی حاجرہ؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب بات ہو رہی ہے دین اسلام کی، یہ جو پیارے پیارے احکامات پیدائش سے لے کر موت، بلکہ موت کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کتنی زیادہ مطلب صفائی کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے. مختلف مواقع پہ ہمیں احکامات ملتے ہیں. آپ اپنے الفاظ میں خوبصورت انداز تکلم کا سہارا لیتے ہوئے ہمیں سمجھائیے کہ دین اسلام ہمیں ناپاکی سے جو دور رہنے کے لیے تلقین کر رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دین اسلام میں جو ناپاکی سے بچنے کی اہمیت ہے نا، اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ابتدائی دور میں احکام نازل ہوئے تھے نا، تو اسی میں ہی اس کی تعلیم موجود تھی پاک صاف رہنے کی. کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے کپڑے پاک تو رکھتے ہیں مگر اس پر مزید استقامت اختیار کیجیے اور اپنے آپ کو آلودگی سے بچائیے. مطلب آلودگی سے بچانے پر بھی استقامت اختیار کیجیے کہ پہلے سے ہی آپ تو بچتے ہیں لیکن مزید اس میں آپ پختگی لائیے اور اس پر مستقیم ہو جائیں. اس میں یہ مطلب بتوں کی آلودگی سے. تو دین اسلام صرف بتوں کی آلودگی سے یاد ہے کہ دین اسلام صرف ظاہری نجاست سے پاک ہونے کو ہمیں حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمیں باطنی جو ہے، کیونکہ جو طہارت ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک باطنی ہوتی ہے ایک جسمانی. تو باطنی طہارت یہ ہے کہ کفر و شرک کی ضلالتوں سے، اس کی آلودگیوں سے، اسی طرح جو گناہوں کی آلودگیاں ہیں ان سے بھی بچانے کا حکم، بچنے سے اپنے آپ کو بچنے کا حکم دیتا ہے. تو مطلب ابتدائی احکام ہی اگر ہم دیکھیں تو وہیں سے یہ صفائی ستھرائی کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے اسلام کی تعلیمات کے ذریعے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری اگر تہذیبوں میں دیکھیں نا تو پرانے ادوار میں آپ کو کہیں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں ملے گا. یہاں تک کہ اگر آپ بکس میں پڑھیں تو آپ کو وہاں کی جو ہسٹری میں پتہ چلے گا کہ وہاں تو وہ یہ باتھ رومز وغیرہ کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا. وہاں نہانے کو برا سمجھا جاتا تھا. اچھا جی بالکل، کہ یہ تو غلط ہے، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی نہانے کا اہتمام کرے تو یہ مسلمانوں کی طرح ہفتے میں بار بار نہاتا ہے. تو اس طرح کا سارا. اور یہاں تک کہ آپ خود دیکھیں کہ طواف بھی وہ وداؤٹ لباس کیا کرتے تھے. تو مطلب کہاں تک وہ پہنچے ہوئے تھے، وہ تو یہ سمجھتے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے. حالانکہ اللہ نے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو کہ جب نماز پڑھو تو خوب زینت اختیار کر کے پھر نماز کی یہ فرض ادا کرو. تو بہت ساری مطلب آیات ایسی ہیں، جیسے اگر ہم سورہ بقرہ کی طرف جائیں تو 222 آیت نمبر ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا. اب توبہ کرنے والوں کو تو وہی گناہوں کی آلودگی سے جو بچانے، صحیح ہے، اور کیا ہے کہ وہ طہارت حاصل کرتے ہیں. اچھا پھر انصار کا ایک گروہ تھا جو مسجد قباء کے اطراف میں رہا کرتے تھے. ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مدح فرمائی سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں کہ اس مسجد قباء کے اطراف میں لوگ رہتے ہیں، وہ خوب پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام باقاعدہ ان کے پاس گئے کہ بھئی تم لوگ کیا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پتھروں کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، خوب طہارت حاصل کرتے ہیں. مختلف احکامات دیکھیں، خالی یہی دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں وضو شرعی کے ساتھ ساتھ وضو لغوی کا بھی حکم دیا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں. اور فتاوی ہندیہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ جب آپ کھانا شروع کریں اور جب ہاتھ دھوئیں تو ٹاول وغیرہ سے خشک نہ کریں، کیونکہ ٹاول کے ذریعے جرمز آپ کے ہاتھوں میں آئیں گے، ہاتھوں کے ذریعے منہ کے اندر، تو باڈی کے اندر جرمز آپ کے منتقل ہو جائیں گے. تو یہاں تک مطلب ایک اسٹیپ آپ دیکھیں. اور صرف نماز ہی کی بات کریں، وضو میں دیکھیں جسم پاک، صحیح لباس پاک، اور وہ اطراف و اکناف آپ جہاں نماز پڑھیں وہ بھی پاک. آپ بتائیں کہ ایک بندہ مومن 5 وقت جب اس چیز کو پریکٹس میں لائے گا تو پھر اب اپنے معمولات جب ادا کرے گا، گھر میں ہوگا، آفس میں ہوگا،
तो वो वो ख्याल रखेगा ना, खुद ब खुद उसके अंदर तहारत और पाकीज़गी वो मतलब रच बस जाएगी। माशाल्लाह, यानी अगर हम दीने फितरत को प्रैक्टिस करेंगे, तहारत का एहतमाम हर मुमकिन करेंगे तो जरासीमों से भी बचेंगे जनाब, आलूदगी से, बीमारियों से बचेंगे। तो बिल्कुल वबाई अमराज से आजकल हम बिल्कुल सिचुएशन में। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, आप काफ़ी देर से होल्ड पर हैं, माजरत, सवाल कीजिए, वेलकम कर रही हूँ आपको। मेरा ये सवाल था जी कि अगर और हो जाता है जब नहीं समझ आ रहा इनकी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर्स भी रहे और उनके सवालात भी मेरे सामने हैं। मुझे ये बताइए मुफ्ती साहब, मेरी बहन ने पूछा है, कनाडा में वो खुद हैं, शौहर यहाँ पाकिस्तान में है, अपने वो उनसे पैसे मांग रहे हैं, ज़कात के पैसे उन्हें दे दें? देखें, ज़कात के सिलसिले में जो है ना, वो शौहर और बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, माँ बाप को ज़कात नहीं दी जा सकती। जो हाँ, इसी तरीके से जो माँ बाप हैं वो अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते और औलाद अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकती। इन अफराद को ज़कात नहीं दे सकते, बकिया सब रिश्तेदारों को दे सकते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर ये ज़कात देना शरन दुरुस्त नहीं होगा। सही। माओं के कपड़ों पे डायपर्स अगर बच्चों के लीक हो जाएं या किसी जगह पे लीक हो जाएं तो क्या उन्हें पाक किया जाएगा? शरई हुक्म क्या होगा? जी बिल्कुल पाक किया जाएगा। अगर वो नजासत वहाँ पर लग गई है तो अब जिस मकाम पर नजासत लगी है उसी को पाक करेंगे, और अगर वो बकदरे माने हैं तो फिर तो पाक करना फ़र्ज़ या वाजिब के दर्जे में जाता है। ठीक है। बच्चे कपड़ों पे दूध निकाल देते हैं, क्या करें माएँ? उनका गुस्ल और वज़ू भी जाएगा, उसको भी दोबारा ऐसे उसका इयादा करना होगा या सिर्फ वो कपड़ा वॉश कर लें? देखिए, अगर वो दूध ऐसा है कि वो सिर्फ मुँह से, हलक से ही वापस आ गया है तब तो फिर वो नापाक नहीं होता, लेकिन अगर वो मैदे से वापस आया है तो इस सिचुएशन के अंदर वो क़ै होगी, और छोटा बच्चा चाहे एक दिन का हो उसकी क़ै नापाक होती है और उस पर फिर कपड़ों को पाक करना होगा। बाकी वज़ू पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसी तरीके से नहाने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन 4 फ़र्ज़ पढ़ के सो गई, वितर के वक्त उनकी प्रैक्टिस है कि वो 3 बजे उठ जाती हैं, किसी दिन नहीं उठ पाई, फजर के वक्त आँख खुली, तो अब क्या करेंगी? क़ज़ा की नियत वितर की करेंगी या फिर वो इशा के फ़राइज़ भी क़ज़ा होंगे? सिर्फ वितर अदा करने होंगे। आवाज़ आ रही है मुझसे आपको? जी, मैं कह रहा हूँ सिर्फ वितर अदा करने होंगे। सिर्फ वितर अदा करने होंगे। अच्छा, शौहर बेगम के इंतकाल पे उसे गुस्ल दे सकता है? फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक तो दलाइल की रोशनी में यही हुक्म है कि शौहर गुस्ल नहीं दे सकता। अगर कोई वहाँ पर औरतें मौजूद ना हों बीवी को गुस्ल देने वाली, तो फिर शौहर अपने हाथों में कोई ग्लव्स वगैरह पहनकर, कोई कपड़ा पहनकर फिर औरत को तयम्मुम करवा सकता है। ठीक है मुफ्ती साहब, जाए नमाज हम बिछा लेते हैं, अगर कहीं नापाकी हो और वहाँ वो गीला ना हो, सूख चुका हो, तो हम नमाज पढ़ सकते हैं। अब जाए नमाज़ों को कैसे धोया जाए? कोई ख़ास तरीका है? नहीं, जाए नमाज के लिए कोई ख़ास तरीक़ेकार नहीं, बस वो जो बयान किया गया है वही काफ़ी है। और अगर बिलफर्ज जाए नमाज की निचली सतह पर लगा हुआ है और ऊपरी सतह पर नहीं, और जाए नमाज काफ़ी मोटा है, तो फिर उसको भी पाक करने की ज़रूरत नहीं, आप ऊपर वाली सतह पर पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी। सही। मुझे ये बताइए, आलिमा हाजरा अमीन, मेरी बहन किरण ने पूछा है कि दुल्हनें मेकअप करती हैं और उससे कबल जो मतलब नमाजी हैं या नमाज की पाबंदी करती हैं, अच्छी बात है, वो अगर वज़ू पहले कर लें और फिर उनका मेकअप हो जाए और मेकअप के बाद किसी मगरिब या असर की नमाज़ का वक्त है या इशा की नमाज़ का वक्त है वो अदा कर लें, तो उन्होंने ये सुना है कि बाज़ लोग कहते हैं कि नमाज नहीं होगी और बाज़ कहते हैं नमाज हो जाएगी। शरई नुक्ता नज़र क्या है? मेकअप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नमाज की राह में रुकावट बन रही हो। अगर उसमें यकीनी तौर पर कोई नजिस चीज़ शामिल नहीं है तो अगर पहले वुज़ू किया और फिर मेकअप करके नमाज़ पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकती हैं। इसमें यह ज़रूर है कि सितर वगैरह का अहतमाम करना सही तौर पर ज़रूरी होगा। बाज़ दुल्हनों का ये तक देखा कि उन्होंने दुपट्टा सही से नहीं पहना और अपने उसी गेटअप में नमाज़ पढ़ने लग गई, जबकि उनका गला भी दिख रहा है, बाल भी दिख रहे हैं। तो दुल्हन बनने का ये मतलब नहीं कि शरीयत के अहकामात आपके ऊपर से उठ जाएंगे। अगर वो दुपट्टा वगैरह सही तरह बांध कर और सही तरीके से नमाज पढ़ती हैं तो बिल्कुल अदा हो अगर वो ज़्यादा फिक्र अपने हेयर डू की कर रही हैं और ज्वेलरी की कर रही हैं तो वो गलत कर रही हैं? बिल्कुल गलत है, क्योंकि नमाज से बढ़कर बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सही। तो और एक चीज़ ये भी देखी गई कि बाज़ दुल्हनें बैठकर नमाज पढ़ती हैं, चेयर पर या फिर वही बेड पर, के कहीं हमारा हेयर स्टाइल ख़राब ना हो जाए, हमारा मेकअप ख़राब ना हो जाए ज़मीन पर सजदा करने से, तो ये भी गलत होगा। अगर हम नमाज़ पढ़ना चाहें तो वो लोग हमें गाइड करती हैं कि आप किस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगी तो आपका मेकअप वगैरह ख़राब नहीं होगा, तो इस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि
दुल्हन बन रही हैं, आप अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने रब की नाफरमानी करें। आप सोचें, जो इब्तिदा आप अपने रब की नाफरमानी के साथ करेंगे, उस ज़िंदगी में, उस निकाह में बरकत कैसे होगी। एक लड़की 5 वक्ता नमाजी है, लेकिन अगर वो कॉलर में 5 घंटे लगा रही है और असर और मगरिब की नमाज़ें क़ज़ा कर रही है उस वक्त, तो गुनहगार होगी। बिल्कुल गुनहगार होगी। हमेशा नमाजी होना कोई इस बात की दलील नहीं है कि हमारे लिए किसी वक्त में बिला वजह नमाज छोड़ना जायज़ हो जाए, तो उसे नमाज पढ़नी ही होगी, एहतमाम करना होगा। दूल्हे मियाँ भी सैलून जा रहे हैं, वो भी नमाजें छोड़ रहे हैं, तो ऐसे फिर हम देख रहे हैं नताइज आजकल के दौर में कि लड़ाई झगड़े और कुछ ही दिनों में तलाक़ें होना, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि हमारी ज़िंदगी की इब्तिदा ही बेबरकती से हो रही होती है। ख़वातीन पाकी हासिल करने के लिए कोई अलग तरीके से गुस्ल करें? हासिल करने के लिए वही फ़र्ज़ जो गुस्ल होता है उसी तरह के पहले कुल्ली कर लेंगी और नाक में पानी चढ़ाएंगी और फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाना जो होता है। ये फ़राइज़ हैं जी, बस ये 3 फ़राइज़ हैं। नॉर्मल रूटीन में है वही पाकी हासिल करने वाले गुस्ल में भी हैं। जी, नॉर्मल मतलब फ्रेश होने के लिए करने तो कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, एक खास हालत से पाक हो रही है। फ़र्ज़ गुस्ल है, फ़र्ज़ गुस्ल उतारने के लिए ये तीनों फ़राइज़ अदा करने पड़ेंगे, कुल्ली भी और बाकी महल से उन्होंने ये पूछा था कि बिस्मिल्लाह या कुछ कुछ पढ़ना भी ज़रूरी है ख़वातीन के लिए। तो अगर पढ़ना है, वो हमने बात कर ली ना कि अच्छा मुझे ये भी बता दीजिए कि अंदर जाते वक्त बाज़ लोग ख़वातीन ये करती हैं, पहले बाहर वज़ू कर लिया, वॉशरूम में बाद में गई, यानी कि जो गुस्ल खाना है वो वहाँ बाद में गई और बाहर ही बेसन लगा हुआ है, ये और वॉशरूम के अंदर ही अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ रही हैं तो बिस्मिल्लाह तो बाहर ही पढ़ना चाहिए, वॉशरूम के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। और वुज़ू तो ये है कि जब आप गुस्ल करेंगी तो उसी में वुज़ू हो जाएगा, कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाएंगी तो उसी में पूरा जिस्म पर आज़ा पर पानी बह जाएगा, तो गुस्ल के साथ वुज़ू भी साथ में हो जाएगा। अच्छा। और अगर कोई पहले एहतमाम करके बेसन पर वुज़ू करके और फिर गुस्ल करती है तो वो भी सही है। अच्छा जी, मतलब गुस्ल के ताल्लुक से जो बात बताई गई आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे? नहीं, काफ़ी है, इसमें कोई और नहीं, मुकम्मल कलाम हुआ है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। आज के लिए कोई पैगाम दे दें। देखिए, पैगाम के सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमने जितने भी मसाइल यहाँ पर डिस्कस किए, उमूमन होता ऐसा है कि हम मसाइल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, बार बार मसलों को बयान करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि जो रूटीन के अंदर आ ही रहे होते हैं। ये इस बात की तरफ दलालत करता है कि कुछ लोग अभी भी दीन मतीन के अहकामात को सीखने के सिलसिले में बहुत सुस्ती और काहिली का शिकार हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो ख़ुद भी सीखें और अपने अतराफ़ में भी कुछ लोगों को सिखाने की कोशिश करें। अगर आप ख़ुद नहीं सिखा सकते तो कम अज़ कम जैसे ही ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जब यहाँ के प्रोग्राम्स अपलोड किए जाते हैं तो वही आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि लोग उसको देखें और फिर बात तरगीब दें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि फिर हम अच्छे अंदाज से सीख सकें। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह बहुत ईमान अफरोज़ गुफ्तगू आपकी जानिब से रही और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आलिमा हाजरा अमीन, मैं आपकी भी ममनून हूँ, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जवाबात, मुदल्लल जवाबात आपकी जानिब से भी मिले। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, पसंद करते हैं, इन्हें सराहते हैं। इससे हमें भी जब पॉजिटिव फ़ीडबैक मिलती है तो एनर्जी मिलती है और हमारी कोशिश होती है कि क्योंकि मसाइल तो वही हैं जनाब, शरीयत तो हुजूर ले आए, बात मुकम्मल हो गई, लेकिन हमने कितना सीखा, कुछ रह गया तो फिर दोबारा उसको रिपीट किया। यही हमारा शिआर रहा है कि दीनी अहकामात सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको हम सबको सलामत रखे और दीन पे इस्तकामत दे। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।